وزیر اعظم عمران خان کا آج کا جو اقوام متحدہ میں خطاب تھا اس میں کے بارے میں بات کروں گا کہ انہوں نے وہ خطاب انگلش میں تھا، لیکن اس میں وزیر اعظم عمران خان نے کن کن جو ہے مسائل پہ بات کی، کون کون سی باتیں اجاگر کی ہیں۔ جو سب سے آج کی مین بات تھی وہ یہی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور جو ہے گستاخانہ حقوق کے خلاف آواز انہوں نے زیادہ طور پہ بلند کی، اس پہ انہوں نے فوکس رکھا۔ آج کا جو یہ خطاب ہے پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے شروع ہوا۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ بھارت دنیا میں اسلام فوبیا کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS نے بابری مسجد کو بھی شہید کیا۔ بھارت نے کشمیری قیادت کو پابند سلاسل کر دیا۔ کشمیریوں کو محصور کرنے کے لیے اضافی فوج کو تعینات کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا بھارتی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی قبضے اور غیر قانونی توسیع پسندانہ اقدامات سے حق خردادیت کو دبایا جا رہا ہے۔ دنیا میں جب تک ہر شخص محفوظ نہیں تو کوئی شخص محفوظ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وبا انسانیت کو مرتد کرنے کے لیے ایک موقع تھا، لیکن بدقسمتی سے قوم پرستی، بین الاقوامی سطح پر کشیدگی میں اضافہ اور مذہبی سطح پر نفرت میں اضافہ اور اسلام فوبیا بھی سر چڑھ کے بولنے لگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے مقدس مزارات کو نشانہ بنایا گیا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا، یہ سب اظہار آزادی کے نام پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ شائع کرنے کی جو مثال حالیہ بات ہوئی ہے اس کی یہ مثال ہے۔ عمران خان نے کہا دنیا میں بھارت واحد ملک ہے جہاں ریاست کی معاونت سے اسلام فوبیا ہے۔ اس کی وجہ RSS کے نظریات ہیں جو بدقسمتی سے بھارت میں حکمران ہیں۔ بھارت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس انتہا پسند نظریے کی تشکیل 1920 کی دہائی میں کی گئی۔ اس کے بانی ارکان نازی نظریات سے متاثر تھے۔ نازی یہودیوں کو نشانہ بناتے تھے اور RSS میں مسلمانوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے ویڈیو لنک کا خطاب تھا، اس پہ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ اس صورت میں ہم عوام سے کیے اپنے وعدوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور مسائل کا بات چیت سے حل ہے۔ ہم اس موقع پر امن، استحکام اور پرامن ہمسائے ممالک کے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نئی مخالف قوتوں کے درمیان اسلحے کی نئی دوڑ جاری ہے، تنازعات بڑھیں تو شدت اختیار کر جاتے ہیں، ہم کثیر الجہتی اشتراک سے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کورونا نے دنیا بھر میں غریب افراد کو سخت متاثر کیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل میں مزید اضافہ ہوا۔ پاکستان میں ہم نے سخت لاک ڈاؤن نہیں کیا بلکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی۔ ہم نے نہ صرف کورونا سے نمٹنے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے بلکہ ہم نے اپنی معیشت کو بھی استحکام دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے عوام کی بہتری کے لیے کوشش کی ہے۔ حکومتی پالیسیوں کا مقصد شہریوں کی معیار زندگی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر عمران خان نے جو اقوام متحدہ میں ان کا مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ بھارتی مظالم کو بند کیا جائے، کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے اور جو گستاخانہ حقوق کے جو بنائے جاتے ہیں ان کو بھی بند کیا جائے۔ تو آج کا یہ عمران خان کا خطاب تھا جو میں نے آپ کے لیے اردو میں پیش کیا ہے۔ تو خطاب عمران خان نے بالکل بہت اچھی باتیں کی ہیں اور یہی جو ہے اپنی ملک کی آواز ایک دفعہ جو ہے اپنی عوام کی آواز ایک دفعہ پھر بلند کی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں دل کی آواز کی، ان لوگوں کی جو انہوں نے اقوام متحدہ میں پیش کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دلکش ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔